بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ایکسپرٹس ٹی وی کے توسط سے انجمدار کا آداب قبول کیجیے۔ آج میں نے پھر اپنے دوست حسام الحق، جن کا طالب علمی کے زمانے سے آج تک بھی پاکستانی عوام محاذ کے چیئرمین ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کر چکے ہیں پہلے، کہ ہم نے پچھلی نشست میں کچھ جناب طفیل عباس صاحب کا ذکر کیا تھا، اور ظاہر ہے ایک بہت بڑے رہنما تھے مزدوروں، غریبوں، کسانوں کے۔ آپ نے پاکستان عوامی محاذ کا ذکر کیا ہے، یہ ہم نے کوئی 3 4 سال 5 سال پہلے مختلف لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم نے ایک کنسنسس ڈاکومنٹ بنایا، جس میں جو ہے کم و بیش 50 صفحے کا وہ ڈاکومنٹ ہے، اور وہ کنسنسس ہم نے کریٹ کرنے کی کوشش کی مختلف لوگوں کو، اس میں 4 5 6 مختلف گروپس کے لوگ تھے، پارٹیوں کے لوگ تھے، سب کو بٹھا کے تو ایک کنسنسس ڈاکومنٹ، اور وہ تقریباً اس کو 2 سے 3 سال لگے ہیں بنانے میں۔ ایک ایک لفظ پہ غور کیا، ایک ایک سینٹنس پہ غور کیا، ایک ایک فریز پہ غور کیا، ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو دیکھا، موجودہ حالات کو سامنے رکھا، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کنسنسس ڈاکومنٹ بنایا کہ بھئی یہ آج کا، اگر مارکس آج زندہ ہوتا تو آج یہ بات کر رہا ہوتا۔ ظاہر ہے وہ آپ پاکستان کے معروضی حالات جو ہیں ان کو دیکھ کے بنایا ہوگا نا، اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے بنایا۔ میں آپ سے بھی شیئر کر لوں گا۔ جی جی، ضرور ضرور۔ اچھا، اس وقت میں نے آپ کی گفتگو کے دوران ہی ایک پیمفلٹ شیئر کیا ہے، تو آپ نے کچھ پہچانا ان کو؟ یہ میجر اسحاق ہے میرا؟ جی جی، میجر اسحاق ہے، مزدور کسان پارٹی والے۔ جی، ان سے میری ملاقات بھی رہی، اور بلکہ میں آپ سے جب ہم پیپلز پارٹی سے میری دوری پیدا ہو گئی تھی، تو طفیل عباس نے ہی جو ہے اس وقت تک جو ہے یہ میجر اسحاق جو ہے ان کے ساتھ ہی تھے۔ جی تو وہ انہوں نے جو ہے مجھے کہا کہ بھائی تم جو ہے نا، چلو تو تمہارے جو ہے نا، اب تم نئی پیپلز پارٹی میں کام کرنا چاہتے ہو، بھٹو کے ساتھ تم نہیں اگر اپنے آپ کو کمفرٹیبل، تو تم میجر اسحاق سے جو ہے نا میٹنگ کرا کے انہوں نے مجھے پنجاب کا پریزیڈنٹ مزدور کسان پارٹی کا بنوایا، اخبار میں بھی اناؤنس ہو گیا۔ لیکن پتہ نہیں، میرا دل نہیں بھرا۔ اچھا، پتہ کیوں نہیں بھرا؟ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں پتہ کیوں نہیں بھرا۔ میرا خیال ہے کہ اس لیے نہیں بھرا کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے مقرر تھے، اور میجر صاحب تھے گو کہ یہ بہت اسکالر آدمی تھے، ان کی آپ تحریریں، ان کی فکر آپ پڑھیں، یعنی ہی واز بالکل، میں ان کو کہوں گا لٹرلی ہی واز اسکالر، اور آرمی میں ہونے کے باوجود بالکل آرمی کے لوگوں کے برعکس یہ بہت بڑی عظیم فکر رکھتے تھے، تحریر ان کی بہت، ہاں یہ مقرر متاثر کن نہیں تھے۔ آپ نے صحیح کہا، بات مقرر کی نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ بات ان کی فکر اور سوچ اور کمٹمنٹ کی ہے، اس کو تو میں آنر کرتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ ان کے پاس اپرچونٹیز تھیں۔ جی ہاں، اگر ایوب خان جیسا آدمی گرو کر سکتا ہے تو یہ بھی گرو کر سکتے تھے۔ جی ہاں، بالکل بالکل، صاحب فکر آدمی، صاحب فکر تھے، اور یہ اچھا صاحب فکر تھے، اسی لیے جو ہے نا آرمی میں چل نہیں سکے، کیونکہ اس وہاں ایوب خان کی فکر یہ والوں کی بات آپ نے کیا کہہ دی، ہاں یہ کہہ دی، کاٹ دوں اس بات کو۔ یہ نہ ویگو ڈالا والا پہنچ جائے آپ کے یہاں کہ بھئی کیوں آپ نے کہا کہ آرمی والے صاحب فکر نہیں ہوتے۔ صاحب فکر ان کے یہاں چل نہیں سکتا۔ میں نے یہ کہا ہے کہ صاحب فکر ان کے یہاں چل نہیں سکتا، وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا کسی جو ایک ورلڈ وار 2 کے زمانے کا یہاں پہ تھرک میں چلتا ہے تھا، وہ ٹرک چلا رہے تھے پیسنجر کے طور پہ، میں گیا، اتفاق سے انہوں نے کہا جی کہ آپ کو کیکڑے پہ جو ہے نا لے جائیں۔ میں نے کہا کیکڑے پہ لے جائیں؟ تو پھر وہ لے گئے دکھانے لگے، یہ ٹرک ہے، یہ کیکڑا ہے، اس کو ہم لوگ کیکڑا کہتے ہیں، یہ جو ہے نا اس میں
اس میں چلتا ہے، ریت میں جو ہے نا، ریتلی جگہ پہ بڑے آرام سے اور دور تک لے کے جا سکتا ہے، اور یہ بڑا سیف چلتا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیکڑے میں مرسڈیز کا انجن نہیں لگا سکتے، مرسڈیز کا پارٹ نہیں لگ سکتا. جی بالکل. اچھا. میرا خیال ہے میں نے بڑے واضح طور پہ آپ کو ہاں کہہ دیا. نہیں نہیں، اٹس اوکے فائن. اچھا ہے اچھا اب ہے. یہ میجر اسحاق صاحب سے جو ہے نا، ایک میرا جو ہے نا ایشو یہ بنا تھا کہ یہ بات کرتے تھے ایکسٹریمزم کی. یہ جو ہے یہ وہی فکر جو میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا کہ ہمارے یہاں ایک اختلاف چلا پرچی نہیں برچی والا. یہ جو ہے یہ آرمڈ اسٹرگل کی بات کرتے تھے کہ بھئی آرمڈ اسٹرگل جب تک نہیں ہوگی تو اس وقت تک جو ہے وہ اس ملک میں ریولوشن نہیں آ سکتا. وہ بات تو فکری لحاظ سے تو وہ ٹھیک کر رہے تھے، تاریخی لحاظ سے بھی وہ ٹھیک کر رہے تھے، تاریخ میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. لیکن ہماری جو کنڈیشن تھی، ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ابھی میجر صاحب آپ جو ہے یہ حج نگر میں پھر آپ کو شاید یاد ہوگا ایک جی 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 جی. باقاعدہ شروع کی تھی. یہ جو اچھا اب انہوں نے حج نگر میں شروع کیا، اس کا جو بھی ہے میں اب اس پہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی واقف ہیں کہ بھائی اس کا آؤٹ کم تو کچھ بھی نہیں نکلا نا. مصطفیٰ اس کے کچھ جی لوگ جی. جو ہے ہمارے، میں تو کہوں گا ضائع ہو گئے. ہاں اسی طرح جو ہے کچھ لوگوں نے ہمارے جو ہے جس میں راشد رحمان لاہور کے، اور وہ جو ہے کیا نام ہے سیٹھی، نجم سیٹھی، جو آج کل بہت بڑے جرنلسٹ چڑیا اور بڑے کسی زمانے کے جو وہ اپنے آپ کو کمیونسٹ اور اس کے اور ریولوشن کے لیے ہاں چڑیا والے جرنلسٹ. چڑیا چڑیا والے، والے اور وہ جو جرنلسٹ. ہاں وہ جو پہاڑوں پہ چلے گئے تھے اور پہاڑوں میں جا کے جو ہے انہوں نے بلوچستان میں جو ہے وہ اسٹرگل، آرم اسٹرگل میں شریک رہے. اور پھر جب وہاں سے پہاڑ سے اترے، میں تو کہوں گا اترے نہیں، جب وہاں سے لڑکے تو اتارے گئے، جب اتارے گئے وہاں سے. اتارے گئے تو وہ الگ چیز ہے. میں ایک محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے اونچائی سے وہ لڑکے تو کہاں جا کے گرے. اچھا اچھا اچھا، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. اب وہ جو ہے، اب وہ نواز شریف اینڈ کمپنی کی جو ہے نا وہ ہرزہ سرائی، وہ یعنی مطلب یعنی ان یعنی کی کنگال ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گر گئے. گر گئے. دیکھیں نا تو اچھا اسی طرح راشد رحمان تھے، مگر یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا، لاہور میں ہیں اب بھی ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. کافی عمر بھی ہو گئی ہے، ایک دو دفعہ آئے بھی تھے کراچی تو میرے سے ملے بھی، کافی طویل ان سے گفتگو بھی رہی. تو انہوں نے کہا جی کہ اس زمانے میں ایک یہ رومانسزم تھا، مارکسزم نہیں تھا، رومانسزم تھا ریولوشن کا، آرم اسٹرگل کا. اور یہ ہمارے تو سب اور اس رومانسزم کے ہمارے ایک رومانٹک ہیرو چے گویرا بھی. چے گویرا بھی تھے. جی وہ اپنے آپ کو یہ لوگ چے گویرین بھی کہتے تھے، جی 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 نکسلائٹس بھی بالکل. کہتے تھے. اور پھر کہنے لگے کہ جب ہم پہاڑوں پہ جا کے، ان کا راشد رحمان کا خود میرے سے انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی وہ ہماری غلطی تھی، اور وہ تو جو ہے وہ ٹرائبل سرداروں کی لڑائی تھی، ٹرائبل سردار اپنے بینیفٹ کے لیے جو ہے انہوں نے یہ ساری اسٹرگل کھڑی کی تھی، جو پہاڑوں پہ چلے گئے تھے، اور پھر گورنمنٹ نے جو ہے ان کے خلاف ایکشن کیے، کیا کیا. تو ہمیں جب احساس ہوا تو ہم آ گئے. مطلب ہے کہ ایڈونچرزم کے طور رومانسزم کا شکار ہو گئے، ایڈونچرسٹ ہو گئے. اور یہ دس از اکارڈنگ ٹو می اٹ از آل ایڈونچرزم. دس از ناٹ ریولیوشن. ریولوشن کے لیے تو جو معروضی حالات ہمارے ہیں، ہم پریکٹیکلی دیکھیں نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس نہج پہ کھڑے ہیں، کتنی قوت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم کیا سلوگن دے رہے ہیں. بھائی اگر وہ میچ ہی نہیں کر رہا، حالات سے ہی میچ نہیں کر رہا، قوت سے ہی میچ نہیں کر رہا، اور ہم سلوگن دے رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ چلیں گے، نہیں چلیں گے، نہ چلیں ہیں عوام. آج میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اپنے آپ کو انقلابی کہنے والے اس قسم کے لوگ اور انقلاب
करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया, मैं मुख्तलिफ लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, करोड़ों जी जी रुपया जी, उन्होंने ऐसे खर्च ही है, किया ऐसे ही है। 3-3 साल 4-4 साल में। और वोट कितने लिए हैं? किसी ने 500 लिए हैं, किसी ने 36 लिए हैं, किसी ने 250 लिए जी हैं, हाँ, किसी ने 1500 लिए हैं। आवाम से कोई ये राब्ता अवाम का नहीं है, रिस्पॉन्स है? आवाम से कोई राब्ता नहीं है, आवाम से कोई कोई रास्ता ये है ही नहीं। अच्छा, इससे ये जो आवाम से राब्ते की बात है ना, आपने भुट्टो साहब का जिक्र करते हुए कहा कि वो चूंकि करिश्मेटिक, वो एक शख्सियत थे और ये थे वो थे। देखिए असलम भाई, नजरिए से मुख्तलिफ होना या बिल्कुल पुरखलूस होना, कोई लालच कोई हिर्स नहीं होना, सिर्फ आवाम का सोचना, खास तौर पे हमारे मुल्क में गरीबों का सोचना, ये बहुत बड़ी खूबी है। लेकिन सवाल ये है कि इस चीज़ को अवाम को समझाने के लिए या अवाम को अवेयर करने के लिए तरीक़ाकार तो वही होता है ना, जिससे आप अवाम को जब बात करें तो वो लोग आपकी बात सुने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको उनको लगे कि जैसे ये कोई दहशत का पैगाम है, वहशत का पैगाम है। वो हम्म, आपके करीब आने की बजाय आपसे डरे। तो हम्म, भुट्टो ने यही किया, उसने यही किया कि और देखिए उसमें कितने बड़े बड़े लोग जिनकी जिंदगी इस जिद्दोजहद में गुजरी थी, मेराज मोहम्मद खान जैसे, तुफैल अब्बाद, देखिए वो भी उनकी इसी शख्सियत की खूबी की वजह से उनसे तावन करने पे मजबूर हो गए। गो कि ये खुला बिल्कुल। धोखा और था, जो कि खुला धोखा था। लेकिन जाहिर है अपनी जैसे आपने कहा ना, तो अरशद रहमान साहब कहते हैं कि अब मैं चाहता हूं कि अब कुछ हो जाए। एक वक्त होता है हर चीज के करने का, तो उस वक्त सही सोचा गया, साथ दिया गया। अब कोई धोखा कर दे, कोई फरेब कर दे, तो इसका आप क्या कर सकते हैं। जी, मैं ये इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि मेरा पाकिस्तानी सियासत में, अमली सियासत में जो आखिरी पड़ाव था, वो मजदूर किसान पार्टी का था। और मुझे वो किस तरह हुआ, मैं जब भी बात करता हूँ मुझे ज़रूर अपने अलमा माटर, अपने कॉलेज का, अपने इंस्टीट्यूशन का जिक्र करना पड़ता है, और आप भी जानते होंगे काफ़ी लोगों को। तो वहाँ ये थे हमारे, मैं जिक्र करूँगा ज़रूर, मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने उस्तादों का जिक्र करूँ। ये वहाँ हमारे ये थे, ये प्रोफेसर आफ्ताब इकबाल शमीम साहब, आपके जहन जी में जी, है, कुछ कभी मिले होंगे आप? जी हाँ। और ये बाद मैं में 61 में गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन किया था। अच्छा 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 अच्छा, तो ये अपना मेरा ये बाद ख्याल में है। हमारे उर्दू उर्दू के प्रोफेसर थे, और इन्होंने जी बाद में ये चीन चले गए थे और पीकिंग यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ उर्दू डिपार्टमेंट रहे। माशाल्लाह जी, हयात हैं अभी तक। तो गुड। जी हाँ, अभी तक हैं। तो इन ये मेरे यानी उस्ताद थे इस फिक्र की तरफ ले जाने वाले। वो तो पैदाइशी होती है ना, पैदाइशी तो थी। जी, तो जाहिर है घर का माहौल इस्लामी था, वालिद साहब जो थे वो एहरार इस्लाम के लीडर थे, तो तबीयत हम्म, में बगावत तो थी, और हुकूक से लड़ना और जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाना, कलमा हक कहना, वो तो सरिश्त में था। लेकिन ये है कि उस जमाने के मुताबिक जो फिक्र थी ना, वो आफ्ताब इकबाल साहब और हमारे एक हम्म, और एक प्रोफेसर थे, वो दुनिया में नहीं है, दुरानी साहब, अकरम हम्म। दुरानी। जी हाँ, वो फौत हो गए जी। मैं 61 से 63 तक था वहाँ। हाँ, इसलिए नहीं हुई होगी, क्योंकि ये हाँ, बाद में, ये बाद में आए। जी, ये बाद में आए। तो ठीक। जी, तो मतलब ये है कि उसके बाद फिर हमारे एक और दोस्त थे, बहुत दिलचस्प, इफ्तिखार पारी, और एक और लड़का होता था खालिद रसूल ठुल्ला जिसको कहते थे। हाँ, ये दोनों ठुला। इकट्ठे ही होते थे। जी हाँ, ये दोनों इकट्ठे होते थे। पारी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पारी को मैं, ये बाद की बात है, उमर शरीफ भी बाद में आए, मोइन अख्तर, लेकिन उस वक्त तक आज मैं उनको उनको गॉर्डन कॉलेज का मोइन अख्तर कहा करता था, क्योंकि वो सदाकारी में बहुत माहिर थे। सब लोगों की गुड, नकल गुड। करना, आवाज़ें निकालना, मुझे बहुत पसंद थे। और जब मैं बार क्लब का वो प्रेसिडेंट था, तो जो हमारी हफ्तावार मीटिंग होती थी, उनको उनको ज़रूर बुलाता था कि आप कुछ ना कुछ अपना आइटम पेश करें। अच्छा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उनके वालिद साहब जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। ये मुझे इस तरह पता चला कि मुझे उसी दौरान में, तो पता है, आम इंटरेक्शन होता था, जलसों में जाना, ये उधर तकरीर, उधर फलां, उधर कॉर्नर मीटिंग, उधर। तो उसमें एक साहब थे जो मुझसे उम्र में जरा बड़े थे, 3-4 साल बड़े थे। वो मेरे बहुत करीब हुए, और बड़ी उनके साथ हम बैठ के वहाँ एक ब्लू बर्ड कैफी थी, छोटी थी,
छोटी सी कैफी थी, उसके अंदर बैठ के हम सियासत पे बहस करते और ये करते वो करते। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे घर आइए, तो हमारे घर में एक मीटिंग है। तो वो पिंडी सदर सदर बाजार में उनका घर था। मैं चला गया घर में। वहां जाके मैंने देखा कि दरवाजा जब खुला तो उसमें इफ्तिखार पारी ने मेरा इस्तकबाल किया। मैंने कहा, आप, अरे आप किधर, ये तो। वो कहने लगे, ये हमारा घर है, ठीक है जी। और उसके बाद वो जो साहब थे वो उनके बड़े भाई थे। और जब मैं अंदर गया तो पता चला कि वो उनके वालिद साहब थे बैठे हुए, और उनके साथ अफजल बंगश साहब बैठे हुए थे। हुए मजदूर किसान पार्टी के। जी, मजदूर किसान पार्टी के अफजल बंगश साहब। अब उनकी शख्सियत थी कैरिस्मेटिक, जो आप कह रहे हैं। उससे जी पहले जी। मैंने बहुत इंतजार किया था एक जलसे का जो कमेटी चौक में हुआ मजदूर किसान पार्टी का, क्योंकि मुझे मेजर इसहाक साहब के बारे में बहुत मालूमात थी, बहुत ज्यादा। तो मैं चाहता था उनको देखूं और सुनूं। तो वो मैंने जलसा सुना। तो सही बात ये है कि वैसे तो उनके इज्जत एहतराम में ये नहीं कि वो, क्योंकि मेरे ज़हन में था कि ये बंदा बहुत लायक और काबिल और स्कॉलेस्टिक है। ओके। मैं वहाँ जरा थोड़ा सा ना, बड़ा मुजमिल सा, यानी डिप्रेस सा निकला। मैंने कहा, मेजर साहब लोगों को यानी उभार नहीं सकते, मुतासिर नहीं कर सकते। तो वहाँ अफजल बंगश साहब से मुतासिर होके वो जो मुझ पे डिप्रेशन था ना, वो दूर हुआ, और मैंने मजदूर किसान पार्टी में शामिल होने का फैसला कर लिया। फिर असाम भाई मुख्तसर ठीक है। रहे, बड़ी मेहनत की। सब कुछ मैं ही लिखता था, इश्तहारबाजी रात के अंधेरे में, वो इश्तहार लिखने, उनको शहर और पूरी दीवारों पे लगाना, बहुत जुनूनी तरीके से काम किया। फिर मेरी अपनी एक तंजीम थी, निज़ाम तलबा पाकिस्तान। वो काफ़ी आसपास के शहरों में थी, कोहूटा, ये सोहावा, कल्लर, ये जितने गांव थे, तो वहाँ मेरे लड़के थे। तो मैं उनके पास फिर वहाँ जाके मीटिंग की, वहाँ भी हम इश्तहारबाजी करते थे। फिर मुझे मुझे पिंडी डिवीजन का उन्होंने ना सदर बना दिया। तकरीबन एक साल के बाद मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में मैं, उनका नाम कुछ मुझे ज्यादा याद भी नहीं है, और मैं गलत नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि उस नाम के एक और भी मजदूर किसान तहरीक में रहे हैं, गालिबन सिब्ते हसन। बस कुछ इन दोनों नामों में से उनके नाम में कोई था जो एडिटर थे, जो मजदूर किसान पार्टी का जो, सबसे हसन। जी जी वो थे। अच्छा, उन्होंने आना था। अब जब वो आए तो बातें हुई, तो मैंने देखा कि वो उन लोगों में थे, जिनकी वजह से यानी लोग मुतासिर नहीं होते, यानी तहरीकों में शामिल नहीं होते, बस बर्दाश्त करते हैं उन्हें। तो आपको एक बड़ी ख़ास बात बता रहा हूँ कि तहरीकें क्यों फ़ेल होती हैं, क्यों नाकाम होती हैं, क्यों अवाम में पज़ीराई हासिल नहीं करती, कि ज़रूरी नहीं कि वो अपने नज़रिए से मुखलिस हों। वो बिल्कुल, उनको कोई लालच हिरस ना हो, ईमानदार, ख़ाइन ना हो, नहीं, और खूबियाँ भी होनी चाहिए। तो वो बातें हो रही, सारी हो रही, फिर कहने लगे, भाई ये आपके यहाँ लिखता कौन है ये? वो कहते हैं, वैसे भी बड़ी बड़ी उनके चेहरे पे करख्तगी थी। तो कहने लगे, मैं आपको एक बड़ी आम इंसानी नफ्सियाती बात बता रहा हूँ, ये आपके यहाँ लिखता कौन है? तो वो सबने कहा कि जी, ये अंजुम साहब लिखते हैं। भाई आप क्या लिखते हैं? आप अंदाजा कीजिए कि जाहिर आपको पता ही है कि हम उन दिनों में क्या बातें करते थे, हमारी तकरीरें क्या होती थी, लोग दीवाने होते थे। पता चलता था कहाँ हमारा जलसा हो रहा है, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग सुनने आते थे। जी जी। उन्होंने बीच में से एक बात पकड़ ली, वो जो आपने कहा ना कि भाई वो जैसे आपने कार्ल मार्क्स का जिक्र किया कि वो किसी किसी वो अकीदे का प्रचारक नहीं था, वो तो इंसानों के मसाइल से उसने एक हिसाबी कायदे के हिसाब से उसने कहा आज के मसाइल का ये हल है भाई, ठीक है। तो कहने लगे क्यों? तो कहने लगे कि भाई ये क्या लिखते हैं आप, हैं? ये पता चलता है कि सर ये मजलिस एहरार इस्लाम का ये वो है, एहरार इस्लाम का ये इश्तहार है। हुआ इस तरह असाम भाई कि देखिए, इस मुल्क में जाहिर है सबको पता है लोगों का मजहब इस्लाम है। कितनी कितने देखिए अशरे गुजर चुके हैं, कितने तहरीकें गुजर चुकी हैं। तो आप देखिए, एक चीज होती है जो एक हकीकत होती है। अभी आपने गरीबों, मजदूरों, किसानों की खिदमत करनी है, उनके मसाइल को हल करना है, तो आप मजहब को क्यों
وہ ٹارگٹ کرتے ہیں مذہب کو کیوں نشانہ بناتے ہیں. ارے بھائی اس سے ہٹ کے لوگوں کو اپنی باتیں بتاؤ. ٹھیک ہے. ان کو یہ تکلیف ہوئی کہ میں کہیں مجھے پتا تھا کن لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں, کن لوگوں سے مخاطب ہوں میں. کسانوں سے, مزدوروں سے, کسانوں سے, جو پہلے مذہب کی بات کرتے ہیں بعد میں کوئی دوسری بات سنتے ہیں. آج ایگزیکٹلی تک 24 ایگزیکٹلی. کروڑ انسانوں کو مذہب کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ نہیں. ہاں بالکل. تو میں بیچ میں کہیں ساری بات کرتے ہوتے ان کو نا اللہ رسول کا واسطہ دے دیتا تھا. یہ آپ کو ہاں صحیح میں ایک جملہ بتا رہا ہوں. ان کو ہاں تکلیف تھی کہ تم بیچ میں اللہ رسول کا, انہوں نے میرے اشتہاروں کو, میری تحریروں کو, میری تقریروں کو مجلس احرار کی تقریریں بتا دی. میں یقین کیجئے میں بہت مایوس ہوا. میں نے کہا یار یہی وجہ ہے کہ پارٹیاں جو ہیں, یہ گروپ جو ہیں, یا یہ عوام میں مقبول نہیں ہوتے, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ عوام سے کس لہجے میں, کس زبان میں, کس ہاں. کلام میں بات کرنا چاہیے. یہ میں آپ کو دیکھیے اس وقت کا غصہ میں اس کا اظہار کر رہا ہوں. میں نے خاموشی سے دیکھیے میں نے ان نہیں کا نام بھی نہیں لینا چاہتا تھا, شاید آپ میں نہیں سے نہیں. شاید وہی ہوں, سبت میں حسنی. آپ کو ایک بات میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ انتہائی ادب کے ساتھ میں ایسے لوگوں کو مارکسسٹ نہیں سمجھتا. یہ ایتھیسٹ تو کہلا سکتے ہیں, مارکسسٹ نہیں کہلا سکتے. مارکسزم اور ایتھیسم میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی 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 بالکل. اچھا میں اس موضوع پہ آنا نہیں, میں یہی آپ جو میں نے کہا نا کہ لوگوں سے کہاں بات کر رہے ہیں, کن لوگوں سے آپ کا رابطہ ہے, وہ اصل میں یہی بات تھی. لیکن یہ چونکہ موضوع بہت پھر وسیع ہو جائے گا, میں بات کو ختم کرتا ہوں. تو میں نے فیصلہ کیا کہ بھائی ہم باہر ہیں, آپ پھر اپنا کر لیں معاملہ, آپ نے جو کچھ کرنا. نہیں نہیں تو انجم. میں نے پھر 2 سال بڑی ہی خاموشی سے وہ ہاں ہمارا اسلام آباد پہ میں شہر چھوڑ گیا. میں نے یقین کیجیے میں اپنے وہ ترلائی کے قریب, شاید آپ کو پتا ہو, وہاں سے پنڈی سے 11 میل کے فاصلے پر ہمارا فارم تھا. میں نے وہ دوست وہیں آتے تھے, میرے سارے دوست پیپل پارٹی میں شامل ہو گئے, سبھی وہ وہیں آتے. میں نے شہر میں نہیں کیا, اور وہیں سے میں نے ایک پلین لیا اور وہاں سے میں نے ملک چھوڑ دیا. یہ آج سے آپ کو 40 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اس کے بعد پھر میں نے کسی سیاسی چیز میں کسی میں حصہ نہیں لیا, مایوسی ہوگی. اور پھر میں نہیں 10-12 نہیں. سال تو بالکل ہی. دیکھیں نا, مطلب ہے وہی بات ہے نا کہ لوگ جو ہے کہتے اپنے آپ کو مارکسسٹ ہیں, مارکسزم کی سائنس کو سمجھتے نہیں ہیں, یا سمجھتے ہیں تو جان بوجھ کے اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے. ایتھیسزم دیکھیں نا, اب یہ مذہب سے کیا جھگڑا ہے یار. آپ یہاں کی آبادی 99% ہے, مسلمانوں کی ہے. آپ ان میں کام کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو متحرک کرنا چاہ رہے ہیں, اور ان کی سوشل یا جو ان کی ایک سوشل ابلیگیشنز ہیں, یا سوشل ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس کے اگینسٹ جاتے ہوئے تو آپ نہیں کر سکتے نا. بالکل نہیں, بالکل آپ نہیں. اس کو اپنے قریب, یا اپنے جو بھی. اب میں آپ کو اب اسی بات سے بات نکلی ہے. میں تقریریں وہاں کرتا تھا, تو جہاں پہ جدوجہد کی یا لوگوں کو ذرا سا وہ دینے کی ہوتی تھی, جی بوسٹ جی دینے کی ہوتی تھی, تو میں موٹیویٹ کر امام حسین کی اور دیکھیے. جی ہاں, ان کی اندازہ کیجیے اس سے بڑی جدوجہد اور ان کی قربانیاں اور ان کی اس کی اور وہ ساری جی ہاں. باتیں, اور وہ جب میں کرتا تھا تو مجھے پرائیویٹلی ایک صاحب کہنے لگے, ابے تو شیعہ ذاکر ہو گیا ہے کیا؟ سمجھ کی بات. بات شیعہ ذاکر کی نہیں ہے, بات تو یہ ہے کہ بھائی اگر ایک چیز صحیح ہے, وہ کسی نے بھی کی ہے, کسی نے بھی کہی ہے, وہ کسی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے, کسی 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 بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو, ہمارے لیے تو صحیح بات کرنے والا بالکل. صحیح ہے, اور اس کی بات کو ہم لے کے آگے بڑھیں گے. جی ہاں اب بالکل. وہ جو ہے نا, وہ کیا نام ہے, ابھی میرے ذہن سے پھر نام نہیں آتا. بھگت سنگھ. بھگت سنگھ. بھگت جی سنگھ جی بھگت سنگھ. ٹھیک ہے نا. جی ہاں. بھگت سنگھ, اگر ہم بھگت سنگھ کا ہم اگر پیش کریں تو کیا ہم سکھ ہو گئے؟ بالکل بالکل. ارے بھائی, دیکھیے ہاں اس نے ایک عوامی جدوجہد کی, اس نے ٹکر لی, ایک جی ایک ایک بیرونی طاقت کے ساتھ ٹکر لی, طاقت کے جو خلاف. جی ہاں, طاقت کے خلاف. سے ان سے ٹکر لی,
اور وہ سولی پہ چڑھ گیا سولی کو چومتے ہوئے, اور اس کو واہ کوئی واہ گھبراہٹ کمال ہے. نہیں. ہاں، اسام بھائی ان کے ذکر سے مجھے دلہ بھٹی یاد آ گئے. دلہ بھٹی یہ جو جی پنجاب کے, جو آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے ہر ظلم کسی حکومت کے, اتنی بڑی ہاں یہ مغل حکومت تھی, اس کے خلاف انہوں جی نے جی ہتھیار نہیں پھینکے, اور وہ بھی پھانسی پہ چڑھ گئے, وہ بھی پھانسی پہ چڑھ بالکل گئے. بالکل. تو یہ ہمارے لوگ جو ہے, اب میں وہی اب ہم نے آپ کو میں بھیجوں گا ڈاکومنٹ جو ہم نے بنائے ہیں, وہ تو 2 سال 2.5 سال میں تو کامن کنسنسس بنایا کہ بھئی پہلے تو یہ بنے, پہلے ہم لوگ سارے جو ہے نا ایک کامن کنسنسس بلڈ کریں, پھر کوئی پارٹی بنانے کی بات کریں, پھر اس کو اسی کے بیسس پہ ہم نے ایک عوامی منشور تیار کیا, وہ بھی میں آپ کو بھیجوں گا. وہ جو ہے وہ 2021 میں تیار ہوا, آج ہم 2024 میں کھڑے ہیں. اب ہم نے 21 سے لے کر 24 تک کا جو پیریڈ ہے, جو کہ 22 سے لے کر یہ جو گزشتہ 2-3 سال گزرے ہیں, اس کے اندر تو ایک 180 ڈگریز کا چینج آ گیا ہے. پورا کا پورا معاشرہ, پوری کی پوری سیاست جو کہ جمود کا شکار تھی, وہ پھر سے دوبارہ ابھر کے آ گئی. بھائی آپ لوگوں کو لوگوں کی زبان میں بات کریں, چھوڑ دیں ٹرمنالوجی. وہ ٹرمنالوجی ان کی اپنے جی لیے ہے. ہاں. ہم تو ایسے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں مارکسزم, ایسی زبان میں پڑھا رہے ہیں جیسے کہ یہاں کے ملا جو ہے وہ قرآن پڑھاتے ہیں عربی زبان میں, جس کو کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی. سائنس کو سائنس لینا چاہیے. مذہب ایک عقیدہ ہے, لوگوں کے عقیدے کو نہیں چھیڑنا چاہیے. لیٹ دم پریکٹس, لیٹس گو ٹو دی گراؤنڈ ریئلٹیز کو ہم دیکھیں, ایشوز کو دیکھیں, ایشوز کو پک کریں, اور اس کے حساب سے جو بھی کلاسز بنتی ہیں, جو بھی ایک ہم لکیر کھینچیں کہ بھئی یہ 1% جو ہے یہ ہمارے یہ ہمیں نہیں پنپنے دیں گے, یہ ہمیں نہیں جینے دیں گے, یہ ہمیں مزید جو ہے نا تباہی کی طرف لے کے جائیں گے, اور ہم 99% کو جو ہے نا لے کے چلیں گے. ان پہ اب ان فوکس لوگوں کریں. نے, جی ہاں. اب آپ اس کا جو ہے نا اگر بنا سکیں گے گراف, تو میرے لیے خوشی کی بات ہوگی. 1% elite and 99% non-elites. جی جی. Ruled classes. وکٹم. 1% ruling elite. ہاں, وکٹم اب آف دیٹ. انہوں نے جو ڈیوائڈ بنائی ہوئی ہے, انہوں نے ورٹیکل بنائی ہوئی ہے. انہوں نے ورٹیکل بنائی ہوئی, یہ پیپلز پارٹی اوپر سے لے کے نیچے تک, یہ نواز شریف اوپر سے لے کے نیچے تک, یہ فضل الرحمان اوپر سے لے کے نیچے تک, یہ فلانا اوپر سے لے کے نیچے تک, یہ ایسا ہی انہوں نے ڈیوائڈ بنائی ہوئی ہے, عوام کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, جی جی خود بالکل. اوپر سے ایک ہے. تو ہمیں جو ہے لوگوں کو یہی سمجھانا ہے کہ بھائی یہ جو ہے یہ جو ورٹیکل ڈیوائڈ ہوئی ہے, اس کو ورٹیکل کو نہیں, اس کو ہاریزونٹل اس ڈیوائڈ کو بنا. ڈسکارڈ کرے. جی, اس کو ڈسکارڈ کرے, ہاریزنٹل بنائے, ہاں ایلیٹ اوپر اور مظلوم اور ہاں وکٹم نیچے, اور وکٹم نیچے. ہاں اچھا, ہاں. اب بہت اس اچھے. کو ہم یہ نے الٹنا ہے. جی ابھی گورننس سسٹم کیا ہے, اوپر وہ جو 1% جو ظالم ہے وہ رول کر رہا ہے, اور مظلوم جو ہے وہ پس رہا ہے. اب جی اب یہ چینج اسی صورت میں آئے گی کہ جب اس سسٹم کو جو ہے نا یہ الٹا جائے گا. جی جی بالکل This is بالکل. this is this is this is simply what I say to the people, and most of the people they understand. اور اب ہم نے جتنے بھی ڈاکومنٹ میں بھیجوں گا, اس کے اندر آپ کو جو ہے نا مارکسزم تو نظر آئے گا, مارکسسٹ ٹرمنالوجی نظر نہیں آئے گی. جی, یہ بہت اچھا کام آپ نے کیا ہے, اور میں انتظار کروں گا. اچھا, میں اسلام بھائی, میں نے جو اپنے وہ بات کے ذکر میں اور اپنے آخری پڑاؤ کے ذکر میں جو ذکر کیا تھا نا کہ میں کن سے متاثر ہو کے شامل ہوا, تو میں ڈھونڈ رہا تھا ان کی تصویر, تو یہ ہے افضل بنگش صاحب. جی, یہ تصویر جو ہے جی 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 یہ, جی. جی یہ ہے, نہیں, ان کی بڑی یہ ہے. کنٹریبیوشن ہے. ہاں, بڑی کنٹریبیوشن ہے. یہ آپ کو ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں جس کا کسی چیز سے تعلق نہیں, جو ہماری ڈسکشن تھی جو یہ تھی کہ کیا آپ کو کوئی اپنا تعلق ان سے نظر آتا ہے, ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے؟ ہاں بالکل بالکل. اس سے پہلے کہ میں بتاؤں, کیونکہ میرے نالج میں ہے وہ بات, آپ خود ہی بتا دیجیے. یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ فیملی ٹرمز تھے, ہمارے فیملی جی ریلیشن تھے, اور وہ اس طریقے بالکل. سے تھے کہ میرا چھوٹا بھائی اکرام. اکرام. اسلام اچھا, اسلام میجر آرمی میں تھے اسلام نا وہ, آرمی میں تھے آرمی نا میں وہ. تھے, ہاں, میجر اسلام. وہ جو ہے وہ انہوں نے ان کے جو ہے اسسٹنٹ تھے میرا خیال ہے.
इनके वो इनके PSO थे, प्रिंसिपल स्टाफ PSR ऑफिसर। प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर थे जी। प्रिंसिपल स्टाफ, ये इस्लाम जब आर्मी से रिटायर हुए थे तो उन्होंने जो हमारा फैमिली बिजनेस था मेडिसिन का, वो उन्होंने शुरू किया। कॉलेज रोड पे उन्होंने अपना ऑफिस सेटअप किया और काम वाम करते रहे और काफी ग्रो कर लिया। अटक से लेकर तकरीबन झेलम गुजरात तक सारी सप्लाईज उनकी होती थी, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा। जी जी अच्छा, इनकी जो है शनासाई हुई डॉक्टर कदीर खान से ये जब ये जो कऊटा की साइट की सिलेक्शन हो रही थी, जी जी तो उस वक्त जो है ये होते थे, लाइट एक एक कहलाती थी शायद इनकी इन्फेंट्री। पहले ढाका फॉल के बाद जंगी कैदी हो गए थे, जंगी कैदी होने के बाद फिर यहाँ आए। तो ये उसमें अपनी अपनी वो एयर कवर जिसको कहते हैं ना कि भाई जी 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 सिक्योरिटी के लिए, उसके तो उस आर्मी कहुटा ने के उनको जो है इलाके ना, की जी कहुटा के उस कोटा के इलाके में कैसे जी कैसे जी किया जाएगा जो है ना एयर, तो वो उसके लिए उनको इनको किया था कदीर खान। तो ये उस वक्त से एसोसिएट हुए, तो डॉक्टर कदीर खान जो है वो इनको बड़ी कुर्बत हो गई और वो जी बड़ी कुर्ब आखिर तक रही। उनका, सर मुझे कुछ सोचने का तो टाइम दे, मैं कम से कम घर जाके मशवरा तो करनी। कहने किससे मशवरा करना है, बेगम से। कहने जाहिर है उनकी उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी तरफ से। कहने कि बस तुम, नाउ यू हैव टू डिसाइड बिटवीन फैमिली एंड द कंट्री, वाह which is which should be your priority। उसने कहा जी certainly my country is my priority। कहने लगे then sign it। तो उन्होंने साइन कर दिया। वाह। और उस्मान भाई ये भी यकीनन बहुत तवील दास्तान है, उसके बाद और भी बातें होंगी इस सिलसिले जी में उनके पास। जाहिर है आपके भाई थे, जिक्र करते होंगे। लेकिन देखिए ऐसे लोगों की मेहनत और ऐसे लोगों का पाकिस्तान पे जो एहसान है अभी तक है। हालांकि उसको इन साहब ने मलियामेट करने की कोशिश की। ये मैं ये पूरी कहानी जिन आपको सुना साहब की दूंगा। जो तस्वीर है, जिन साहब की इन तस्वीर साहब है की ना। इन साहब की पूरी कहानी आपको सुना दूंगा। और जी जी बिल्कुल। और आजकल भी इन्हीं से मुताल्लिका लोग पाकिस्तान के ऊपर जो एहसान किया है, पाकिस्तान को जिसने आज तक बचाए रखा, अल्लाह ने बचाया। लेकिन जाहिर है ज़मीनी मसाइल भी होते हैं, तो उसको मलियामेट करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल हम इस पे ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। तो हम इन्हीं लोगों को खराज तहसीन पेश करते हुए, इन्हीं अजीम लोगों को खराज तहसीन पेश करते हुए, चाहे उन्होंने मुल्क के दिफा के लिए कोई खिदमत सर अंजाम आज फिर अपने प्रोग्राम का इन्हीं लोगों को खराज तहसीन, अजीम लोगों को खराज तहसीन पेश करते हुए, चाहे उन्होंने दिफाई महाज पे या अवामी महाज पे लोगों के लिए काम किया और बगैर किसी लालच, बगैर किसी हिरस के, और जो अमानत उनके हवाले की गई उसमें कोई ज़रा सी भी खयानत किए बगैर, बल्कि अपनी ज़िंदगियों को, अपने ख़ानदानों की ज़िंदगियों को, अपने मुस्तकबिल को, अपने कारोबार को दाव पे लगा दिया। तो वही नाजरीन से इजाज़त चाहेंगे। उनका फिर शुक्रिया अदा करते हुए आपकी तरफ से भी मैं शुक्रिया अदा कर देता हूँ। वही अपने प्रोग्राम का अख्ताम हम उसी नारे से करेंगे। तो मैं नारा करता हूँ, नारा लगाता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। खुदा हाफिज।